لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، احادیث طیبہ کا جو سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے ہم اس حدیث کی طرف بڑھیں جو حدیث اس حدیث کے بعد ہے جو گزشتہ محفل میں بیان کر دی گئی۔ وعن ابی الحیاج الاسدی قال، حضرت ابو حیاج اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال لی علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا۔ حضرت علی ابو حیاج سے کہتے ہیں، اور ابو حیاج تابعی تھے، صحابہ کے بعد۔ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے اس کام پر نہ لگا دوں یا اس کام کی ذمہ داری نہ دے دوں جس کام کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ حضور نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی وہ ذمہ داری میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستہ، جو بھی مورتی تجھے نظر آئے اسے پھوڑ، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو بھی اونچی خبر نظر آئے اسے زمین سے ہموار کر دے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم کون ہے؟ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور احادیث کی کتابوں میں بڑا درجہ صحیح بخاری کا ہے تو دوسرا درجہ صحیح مسلم کا۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو حیاج اسدی، ابو الحیاج، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج کو بلایا اور کہا کہ اے ابو حیاج، میں تمہیں آج ایک ایسی ذمہ داری دے رہا ہوں، ویسی ہی ذمہ داری اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد کی تھی۔ حضور نے جو کام مجھ سے لیا وہ کام اے ابو حیاج میں تم سے لے رہا ہوں۔ ابو حیاج تیار ہو گئے۔ حضرت علی تو خلیفہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ وہ کام کیا تھا کہ تم مشرکوں کی قبرستان کو جاؤ، یہاں مسلمانوں کی قبرستان کی بات نہیں ہے، یہاں جو بات چل رہی ہے مشرکوں کے قبرستان کی بات۔ تو مشرکوں کے قبرستان میں مورتیاں ہیں، وہ مورتی اس طرح کہ وہ مشرک، اور اسی طرح نصارہ، جو نصارہ ہیں
ان لوگوں کی عادت ہے کہ خبر بنا کر اس پر میت کی مورتی بھی بنا دیتے. ایک شخص مر گیا، اس کا نام ڈینیال ہے، تو ڈینیال کی خبر بنا کر ڈینیال کے جیسا ایک مجسمہ بنا کے اوپر لگا دیں گے. یہ ان کی عادت. حضرت علی نے کہا کہ نصارہ کی قبرستان کو جاؤ، کیونکہ حکومت مسلمانوں کی ہو گئی، بستی میں سب کے سب مسلمان ہیں، کوئی عیسائی نہیں ہے. مدینے میں عیسائی کہاں تھا؟ اور مدینے کے ارد و گرد بھی کون نصارہ تھے؟ سب میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے تھے، اور بعض تو باہر ہو گئے. اللہ نے اسلام کو شوکت دے دی، اسلام پھیل گئے. دیکھیے ایک چرچ ہے، یہ ایک بستی میں چرچ ہے، اس بستی کے سارے لوگ مسلمان بن گئے. یہاں کے تک کہ چرچ کے اندر، چرچ جسے کلیسا کہتے ہیں اردو میں، وہاں کے پادری بھی مسلمان ہو گئے. تب وہ چرچ کو رکھ کے کیا کریں گے؟ چرچ میں بی بی مریم کا پتلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا پتلا ہے، خیالی پتلا. بی بی مریم ایسا تھے ہوں گے، خیال کر کے انہوں نے پتلا بنا لیا. اب وہاں پر سب پورے ایریا کے سب مسلمان، جتنے عیسائی تھے وہ بھی کلمہ پڑھ لے، تو اب کریں گے کیا؟ اب وہ مورتیوں کو نکال کر اسے مسجد بنا دیں گے، وہی تو کریں گے. تو جب پوری بستی مسلمان بن گئی، تب وہ قبرستان رکھ کر کریں گے کیا؟ کون نصرانی جائے گا نصرانی میت کی زیارت کے لیے؟ تو حضور نے جو حکم دیا، اسی طرح حضرت علی نے بھی اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ، جہاں جہاں مورتی نظر آئے مورتی کو توڑ پھوڑ کے اڑا دو. اور ولا قبرًا مشرفاً، اونچی خبر نظر آئے الا سویتا، اسے زمین سے ہموار کر دو. یہ کس کی خبر ہے؟ نصرانی کی خبر ہے. مگر جسے اس حدیث کی خبر ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی خبریں سمجھتا. کیا بھئی خبر اونچی نہیں بنانا؟ خبر کم از کم ایک بالش ہونا. ایسا نہیں کہ دفن کرنے کے بعد بالکل زمین کی طرح ہو جائے، تو پھر خبر کیسے پہچانی جائے گی؟ یہاں جس خبر کی بات چل رہی ہے وہ نصرانیوں کی خبر کی بات، مگر اس کی وضاحت کرنے والے گمراہ لوگ، اہل سنت والجماعت تو ایسی وضاحت نہیں کرتے. علماء اہل سنت نے تو سمجھایا ہے کہ یہاں خبر سے مراد کس کی خبر ہے. تو جو اسے جانے بغیر آدھی وضاحت کرتے ہیں، وہ تو آدھے حدیثی ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس طرح قرآن مجید میں بھی بہت سے لوگ الٹ پلٹ کرتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھتا، بھائی نہیں بنا کیا؟ نمازیوں کو بہت بڑا عذاب ہے. کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. بھائی کیا؟ فویل للمصلین، اللہ نے کہا بربادی ہے مصلیوں کو. بس اتنی آیت پڑھتا، پوری ہو گئی آیت. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. وہاں تک روک دیا. ویل کا معنی کیا؟ جہنم کا گڑھا. کس کے لیے ہے؟ للمصلین، مصلیوں کے لیے ہے. اب میں نماز پڑھا تو جہنم میں جاؤں، اس واسطے نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، قرآن پہ عمل کرتا ہوں. اب جسے علم نہیں ہے، کیا راز کی بات بتا لے رہا ہوں؟ قرآن پی لے بھائی، انہوں قرآن کا مطلب بتا دیں. اس کے بعد کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. کیسے نمازی جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، اوریجنل نمازی نہیں. تو کس نمازی کی بات ہو رہی ہے؟ اس پہ غور کرنا. یہاں کس خبر کی بات ہو رہی ہے؟ اس بات پہ غور کرنا. اگر مسلمان کی خبر ہوتی تو مسلمان کی خبر پہ مورتی کیسے ہوتی؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے مسلمانوں کا انتقال ہوا وہ سب صحابہ تھے، اور ان کی خبریں حضور کی نگاہوں کے سامنے تیار ہوئیں، تو ان کی خبروں پہ کیا وہ مورتی بنائے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو مورتی والی خبر سے مورتی کو اڑاؤ اور خبر کو مٹا کر بے نشان بنا کر زمین سے ہموار کر دو، کیونکہ مسلمان کی خبر ہے تو زیارت، یہ مسلمان کی خبر ہی نہیں تو یہاں پہ زیارت ہی نہیں، تو ضرورت کیا ہے رکھنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ تو اس حدیث کو بعض لوگوں نے ایک بہت بڑی دلیل بنا کر اولیاء کے مزارات کے بارے میں کہتے ہیں، دیکھو بھائی خبر مٹا ڈالنا کہتے ہیں، دبا دینا، ایک دم زمین میں اتار دینا۔ حضرت علی ہی بولے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہیں، مگر کن خبروں کو بولے؟ ان بے خبر بیچاروں کو اس کی خبر بھی نہیں۔ تو مسلمان کی خبر مسنم ہونا چاہیے۔ مسنم کا مطلب کیا ہے؟ اونٹ کی کوہان کی طرح، اس طرح دونوں طرف ڈھلوان، تو اس سے خبر کا نشان ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو خبر کی طرح بنا دی گئی، اس میں کوئی پختگی نہیں رکھی گئی، اس کے اطراف دیوار چڑھائی گئی۔ خبر تو بیچ میں ہے، ادھر ایک دیوار ہے ادھر ایک دیوار ہے، چاروں طرف دیوار کر کے اس کو بند کر دیا گیا تو بھی برا نہیں ہے، خبر کی حفاظت سے ہوگی۔ اصل خبر میں تو ہم نے اینٹ لگا کر یا سیمنٹ لگا کر کام نہیں کیا، اصل خبر اتنی ہے اس کے ارد گرد جیسا کہ اولیاء کے مزارات ہوتے۔ اس کی عمدہ مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار۔ کہاں ہے امام بخاری کا مزار؟ امام بخاری کا مزار ہے سمرقند میں، اور سمرقند رشیا میں ہے، رشیا میں ہے، اور رشیا کی کئی بستیاں بن گئی، اس میں ازبکستان میں تاشقند بھی ہے، سمرقند بھی ہے، بخارا بھی۔ تو سمرقند میں امام بخاری کا مزار ہے، اور وہ اسی طرح بنایا گیا ہے، تو کالے رنگ کا ہے، اس مزار پر کالا رنگ چڑھا دیا گیا ہے، چاروں طرف ہے، اندر مزار ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، وہ کہاں ہے امام ابو حنیفہ کا مزار؟ ہم سب حنفی ہیں، حنفی مسلمان، اگر کوئی ہم سے پوچھے آپ کے امام ابو حنیفہ کا مزار کہاں ہے، تو آج کا انسان کہے گا میرے ابا کی خبر کہاں ہے وہ مجھے معلوم نہیں، کیا دفن کر کو آگے ہوگا بھائی؟ اگر سن نہیں رہا تو بولے گا چہلم تک گیا، برسی تک گیا، اس کے بعد نہیں گیا۔ اگر وہ بھی نہیں تو بولے گا دال کو آگے ہوتا ہے ختم، اس کے بعد کہاں گئے؟ یہ ایک بار بھی نہیں، تو وہ خبر کہاں ہے یہی نہیں معلوم۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خبر بغداد میں ہے، غوث پاک کی خبر بھی بغداد میں ہے، اور امام ابو حنیفہ کی خبر بھی بغداد میں ہے، اور وہ خبر بھی اندر تو خبر ہوگی، اس کے اطراف 4 دیواری بنائی گئی ہے، اور اس 4 دیواری پر تو مکعب آپ جانتے ہیں، اسکوائر شیپ میں ہے، اسکوائر کو ہی اردو میں مربع کہتے ہیں، مربع کی شکل میں ہے، اور اس پر غلاف چڑھایا ہوا ہے۔ الحمدللہ امام شریعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت بھی نصیب ہوئی، امام طریقت حضرت غوث الاعظم کے مزار کی زیارت بھی نصیب ہوئی، اور امام حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کی زیارت بھی الحمدللہ نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ ساری خبریں پختہ ہیں، اندر خبر ہے، وہ جو ہے مٹی ہی کی بنی ہوئی ہے، مگر باہر دیوار بنا دی گئی ہے۔ اس دیوار کا نام ہے تعویذ۔ تعویذ کا مطلب کیا ہے؟
حفاظت کے لیے کوئی چیز رکھنا، جیسے باغ میں باڑ بناتے ہیں تو حفاظت کے لیے تاکہ وہ خبر اندر محفوظ رہے، اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف دیواریں چڑھا دی گئیں، تو ان دیواروں پہ چھت کی طرح سیلنگ کر دیا گیا، اس کو کالا رنگ سے رنگ دیا گیا، پھر اس پر غلاف بھی ڈال دیا۔ تو یہ خبریں مسلمانوں کی خبریں، عام مسلمانوں کی خبریں بھی توڑ پھوڑ کر اسے زمین سے ہموار کرنا جائز نہیں۔ عام مسلمان کی خبر، ایک مسلمان مگر اتنا نیک انسان نہیں، گنہگاری ہے، کبھی نماز پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، شرابی بھی تھا مگر مسلمان تھا، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھوا کر اسے خبر میں اتارا گیا، تو اس کی خبر بھی اتنی اونچی ہو کہ ایک بالش رہے کہ اب گنہگار اتنا اندر گرا ہے، بند کر کے اس کو زمین سے ہموار کر دیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو نصرانیوں کے بارے میں خبر جو بات آئی ہے حدیث، اسے عام مسلمانوں کی خبروں پہ فٹ کر دینا کیسی انفٹ بات ہے، تو نہیں سمجھتے، تو وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، پھر بستیاں فتح ہونے لگیں تو نصرانیوں کے قبرستان مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے، اور مسلمانوں نے نصرانیوں پہ ظلم نہیں کیا، تمہارا قبرستان ہمارے حوالے کر دو، ایسا نہیں۔ جب کوئی نصرانی ہے ہی نہیں تب کیا کیا جائے گا؟ اس قبرستان کو رکھ کر اچار کی طرح اسے سکھایا تو نہیں جائے گا، تو کوئی ہے ہی نہیں تو چلو بھائی وہ جگہ بالکل صاف کر دو۔ تو اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن جابر قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت جابر نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہا منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، ان یجسس القبر، کہ قبر کو گچ لگا کر مضبوط بنایا جائے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور یہ کہ قبر ہی پر کسی چیز کو تعمیر کیا جائے، وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس پر بیٹھا جائے، قبر کو گچی ڈال کر مضبوط بنانے سے حضور نے منع کیا، تو قبر مٹی ہی کی رہے گی، اور پھر اس پر قبر ہی کے اوپر گھر بنا لینا، اس سے بھی حضور نے منع کیا ہے، اور قبر کے اوپر بیٹھ جانا جا کر، اس سے صاحب قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو یہ اولیاء کے جو مزارات ہیں، یہ جو پختہ نظر آتے ہیں، اندر جو قبر ہے ان کی وہ مٹی ہی کی ہے، باہر قبر کیا ہے، یعنی قبر سے کچھ فاصلے پر ایک بالش ہی صحیح، قبر ختم ہو گئی، ایک بالش پر ایک دیوار چڑھائی گئی، پھر چاروں طرف دیوار بنا کر اسے قبر کی، اسی لیے ہم بعض مزارات کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبر کی شکل میں نہیں رہیں گے بلکہ ایک صندوق کی شکل میں رہیں گے۔ اصل قبر کی تو شکل نہیں ہے، قبر جس طرح ہر قبر ہوتی ہے ویسی وہ قبر ہے، اس کے اوپر بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ پہچانیں اور اندر جو قبر ہے وہ محفوظ رہے۔ تو اصل قبر کو گچ لگا کر مضبوط بنانا اس کی تو اجازت نہیں ہے، اور پھر قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا،
اسی لیے کہتے ہیں کہ قبرستان پر مسجد بھی نہیں بنائی جا سکتی، قبروں کو توڑ کر وہاں پہ مسجد بنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بھاری کام کر لیا۔ پہلے قبرستان رہتا ہے، قبرستان سے لگ کر مسجد بھی رہتی ہے، تب یہ لوگ سوچتے قبرستان بڑا ہے تو بہت سی قبروں کو مسمار کر کے وہاں پر مسجد بنا دیتے۔ پھر اختلاف ہوتا لوگوں میں، بعض لوگ کہتے کیسا کر دیے تم کام، قبرستان کو کیسے تم مسمار کر دیے؟ مفتی صاحب کے پاس جاتے، قاضی صاحب کے پاس جاتے تو وہ لوگ یہی فتویٰ دیتے کہ جائز نہیں۔ کیا بھائی، قاضی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ایڈجسٹ کرتے نہیں نا، کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ جو زمین قبرستان کے لیے وقف کی گئی وہ زمین قبرستان ہی کے لیے استعمال کی جائے گی، اس زمین پر مدرسہ بنانا یا مسجد بنانا اس کی اجازت ہی نہیں۔ تو اس بات پر لوگ دھیان نہیں دیتے، بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ تو ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، یہ جو مکہ مسجد ہے مون روڈ میں، تو یہ مسجد قبرستان کے کچھ حصے کو مسجد میں ملا لیا گیا۔ اس وقت پر جو قاضی صاحب تھے انہوں نے یہی فتویٰ دیا کہ وہ جگہ جو مسجد کے لیے اٹھا لی گئی ہے جائز نہیں ہے۔ تب قاضی صاحب کے خلاف کیا ایسا بولتے ہیں، تو قبرستان بڑھ کر کی، مسجد بڑھ کر نہیں کی۔ سوال کیا کرتے، قبرستان بڑھ کر کیا، مسجد بڑھ کر کیا؟ بھائی مسجد اپنی جگہ مسجد ہے، قبرستان اپنی جگہ قبرستان ہے۔ جو زمین جس کام کے لیے وقف کی گئی اسی کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے، دوسرے کام کے لیے کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ حدیث رواہ مسلم، اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک پڑھ لیں، وعن ابی مرثد الغنوی قال، حضرت ابو مرثد سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں کے اوپر مت بیٹھو، قبر کو اپنی سیٹ مت بناؤ، قبر کی حرمت کو برقرار رکھو، قبر پر مت بیٹھو۔ پھر کہا ولا تصلوا الیہا، قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، یعنی اگر قبر ہے تم کھڑے ہوئے ہو تو نماز نہ پڑھو، قبر کی اس طرف آ جاؤ یا اس طرف آ جاؤ۔ تو اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں جہاں اولیاء کسی ولی کی درگاہ ہے وہاں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، تو ایسا نہیں، مسجد کے بغل میں ہوتی ہے درگاہ، یعنی الگ سائڈ میں ہوتی ہے، الگ جانب ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں جس سے منع کیا گیا ہے کہ قبر کے پاس آدمی کھڑا ہو کر ایسے نماز پڑھے کہ سجدہ کرے تو اس کا سر قبر کے سامنے ہو۔ ہاں، قبر اور نمازی کے درمیان کوئی ایک دیوار بھی حائل ہے تو پھر یہ ممانعت نہیں ہے۔ تو یہاں جو ممانعت آئی ہے عین قبر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، کیونکہ اس طرح کرنے سے ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا قبر کو اس نے قبلہ بنا لیا یا قبر کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ شبہات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ بھی وجہ رہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبر کی طرف نماز نہ پڑھو، کا مطلب قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھو۔ تو یہاں نماز سے مراد یہ 5 وقتہ نمازیں، نماز جنازہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ اگر قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانے کا موقع مل جائے اور جگہ نہیں ملی، قبروں ہی کے پاس کھڑے ہو کے پڑھنا پڑا تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو نماز جنازہ میں ہمارے سامنے میت ہی ہوتی، جس طرح میت کے سامنے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس طریقے سے کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر تم رکوع اور سجدہ مت کرو،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ قبر کی جانب، قبر کے قریب، یعنی قبر ایک کمرے میں ہے اور دوسری طرف مسجد ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر جو بزرگوں کے مزارات ہوتے ہیں جہاں وہ بس جاتے ہیں، ہمارے اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ جہاں ان کی جاتی ہے ہستی، وہاں پہ قائم ہو جاتی ہے ایک بستی، ویران جگہ ہو جاتے ہیں، پھر ان سے ملنے لوگ آتے ہیں، پھر ان کا مزار بنتا ہے، وہاں پہ گھر بھی آتے ہیں، بازار بھی آ جاتا ہے، ایک بستی ہی بن جاتی ہے۔ تو ان کے مزار کے قریب مسجد بنا دی جاتی ہے، مزار کے قریب مسجد بنا دی جاتی ہے۔ خود مسجد نبوی جو ہے، مسجد نبوی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے مزارات بھی ہیں۔ تو عین مسجد کے اندر ہی، مسجد الگ تھی، وہ حجرہ الگ تھا پہلے، مگر جب مسجد کی توسیع کی گئی، مسجد کو کشادہ کیا گیا مسجد نبوی کو، تو یہ کمرہ جوں کا تو رکھ دیا گیا، کیونکہ اس کمرے میں اللہ کے حبیب کے یار اور اس یار کے خلیفے کی خبر ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، ہم پر تیری رحمت نازل فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔